السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے، انزلہ جو اتارا گیا، الیک طرف آپ کی، وما اور جو انزلہ اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں مومنوں کی چند صفات بیان کی گئی تھی، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، قرآن پر اور دیگر تمام پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جو لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اور جو کتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، پہلی تین صفات کل ہم نے پڑھ لی، آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ چوتھی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں، اس کی محکم اور اس کی متشابہ آیات پر یقین رکھتے ہیں، اس کے ناسخ منسوخ پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت میں قرآن میں جو بھی احکامات نازل کر دیے، ہمیں اس پہ پورا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور صرف قرآن پاک پر ہی یقین نہیں کرنا، بلکہ وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور اور جتنے بھی صحائف پہلے نازل کیے گئے، ان سب پر بھی یقین رکھنا ہے۔ اگر ہم ان کا انکار کریں گے، صرف قرآن پاک پر یقین رکھیں گے تو بھی گناہ ہے، تو ہم منکر ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کتابوں پر یقین رکھیں گے اور قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے تو بھی ہم منکر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اگلی چیز وہ یہ ہے، اچھا ادھر بیٹے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ یقین تمام کتابوں پر رکھنا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پاک پہ کرنا ہے۔ اب ہم نے پچھلی کتابوں کو پڑھنا نہیں ہے، ان کی شریعت پر جو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اس کو نہیں ہم نے دیکھنا، نہ پڑھنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ یقین ساری کتابوں پہ رکھنا ہے، لیکن جو عمل ہے وہ صرف قرآن مجید پہ کرنا ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، متقی ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ ہدایت پر ہیں اور یہی دنیا اور آخرت کی ان کے لیے کامیابی ہے۔ یہ اس بات پر ان کو یقین ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جو دن ہے جزا کا دن، سزا کا دن، موت کے بعد کی زندگی پر یقین، یعنی قیامت، جنت، جہنم، حساب کتاب پر بھی یقین ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی اعمال کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی
طرف سے ہمیں جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے، بیٹے ذرا غور کیجیے گا، اپنی زندگیوں پر توجہ کیجیے گا کہ ہم کہاں کہاں کس پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم کہاں غلط ہیں، ہم کہاں بد زبانیاں کرتے ہیں، ہم کہاں کسی کا حق مار دیتے ہیں، ہم کہاں کسی اپنے سے چھوٹوں کا حق چھین لیتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بد زبانیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر کہیں لڑائی، کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے نا کسی کے ساتھ، تو ہم کیا کہتے ہیں، پہلے تو پورا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور اینڈ پہ کہتے ہیں اچھا ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ بیٹے یہ اللہ پہ چھوڑنا نہیں ہے، اللہ پہ چھوڑنا تو یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو آپ بالکل خاموشی اختیار کر لیں اور کچھ بھی جواب نہ دیں، یہ ہے اللہ پہ چھوڑنا۔ یہ نہیں ہے پہلے پورا مقابلہ کر لیا اور اینڈ پہ کہہ دیا ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت سے اس کے بدلے میں اجر لیں گے، یا پھر قیامت کے دن ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ دنیا میں اگر ہم حق پہ ہوتے ہوئے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دو تو قیامت کے دن میں جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو بیٹے ہمیں جب یقین ہوگا نا کہ ہم آخرت پر، ہمیں یقین ہوگا کہ کل قیامت کا دن آنا ہے، اس دن ہم نے اپنے اچھائیوں کی اور اپنی برائیوں کی جزا اور سزا ہمیں ملنی ہے، تو ہم کبھی بھی دنیا میں کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اور اگر ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہوگا تو ہم اس کو برداشت کر جائیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے آگے ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں چھیننا، ہم نے چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، ہم نے جوا نہیں کھیلنا۔ ہم نے یہ سارے گناہ تو بہت بڑے ہیں جن کو ہم بہت بڑے سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو یہ گناہ تو ان سب سے بڑھ کے ہیں۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بھی بچنا ہے، صرف اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ آخرت کا دن آنا ہے، اور آخرت کے دن ہم نے اللہ رب العزت کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ تو جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ 5 صفات جو ہیں مومنین کی ہیں، اور جو ان پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے، اولئک علی ھدی من، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 پڑھ رہے ہیں ہم، اولئک یہی لوگ، علی اوپر، خدن ہدایت پہ ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ علی ھدی، اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اور واولئک، یہی لوگ ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی انہی کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے احکامات پہ عمل کر لیتے ہیں، دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی، قدم چومتی ہے کامیابی ان کے۔ یہاں ہدایت سے مراد روشنی ہے، ثابت قدمی ہے، اللہ کے احکامات کو مان لینا، اللہ کے احکامات روشنی ہے، ان کو مان لینا، پھر اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا اور قبول حق کی توفیق ہونا، یہ سب انسان کے لیے کامیابی ہے۔ فلاح سے مراد ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور جنت کا مل جانا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔